کی چیزوں پہ مکھی نہیں بیٹھنا چاہیے، اس کے لیے اتنی مہم؟ عورتوں پر گندے مردوں کی نظر نہ پڑے، اس پر مہم کیوں نہیں چلتی؟ کھانے کی چیز پر مکھیاں بیٹھے گی تو کھانے سے جسم مرے گا، اور ہر عورت پر پاپیوں کی نظر پڑے گی تو آپ کی نسل ہی خراب ہو جائے گی، شریفوں کی پیداوار نہیں ہوگی، شریف پیدا نہیں ہوگے۔ اس لیے کہ خوبصورت ماں خوبصورت بیٹا پیدا کرے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن پارسا ماں پارسا ہی بیٹے کو جنم دیتی ہے، اس لیے ماں کی پارسائی قیمتی ہے، اور ماں اس وقت تک پارسا رہے گی جب تک وہ پردے کی پابندی کرتی رہے گی۔ تو بات دور نہ نکل جائے، عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور ہمیں حضور ہر وقت ہر لمحہ آپ گالی دیتے ہو نا، حضور علیہ السلام اس سے بے خبر نہیں، پکچر دیکھتے ہو حضور علیہ السلام اس سے بے خبر نہیں، زنا کرتے ہو حضور اس سے بے خبر نہیں۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف میں جو پتھر مارے گئے تھے، طائف میں جو حضور پہ پتھر برسائے گئے تھے کہ حضور کی نالیں خون سے بھر گئی تھی، تو طائف کے پتھر جو دشمنوں نے حضور پہ ڈالے تھے، حضور علیہ السلام کو اذیت پہنچائی تھی، طائف کے پتھر حضور کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے، اس لیے کہ طائف کے پتھروں کا اثر جسم پر تھا اور ہمارے گناہوں کا اثر حضور کے دل پر۔ حضور کے دل دکھتا ہے ہمارے گناہوں کے سبب۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة کی تفسیر میں موجود ہے کہ تم گناہ کرتے ہو تو اس سے بھی حضور کو اذیت پہنچتی ہے، حالانکہ آپ کی نیت یہ نہیں ہوتی مگر حضور کو اذیت پہنچتی ہے۔ اب آؤ دیکھو عاشق ہونا، عاشق رسول فکر کیا ہونی چاہیے، وہ آئیے روایت میں دیکھیں۔ ایک جوان اللہ کے رسول کی چوکھٹ پر آیا، وہ جوان آیا، اس نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، سرکار اتنے خوبصورت تھے کہ جو حضور کو دیکھ لیتا حضور ہی کا ہو جاتا۔ صحابہ کہتے تھے کہ اگر اللہ اپنے محبوب پہ قرآن نازل نہ بھی کرتا تو حضور اتنے خوبصورت تھے کہ حضور ہی کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے۔ ان کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا، ان کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا، ان کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ میرے امام نے کہا ہے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ۔ امام کی عاشقانہ ندرت کو سلام، مل جائے نہیں کہا بلکہ کہا مل جائے۔ اگر ان کا پسینہ مل جائے تو دلہن کبھی عطر نہ مانگے، دلہن ملنے پر مہک جائے، اور ملنے پر کیا ہو، ملے تو دلہن مہکتی ہے اور ملے تو نسلیں مہکتی۔ ان کی خوشبو یہ تھی، جس میں اکثر کی خوشبو یہ تھی کہ ملے تو دلہن مہکے اور ملے تو پوری نسل مہکے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا پکڑیو رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو ایک جوان آئے اور آنے کے بعد انہوں نے حضور کو دیکھا اور حضور کا حسن دیکھ کے اتنے متاثر ہوئے کہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے فرمایا جاؤ اور اپنے گھر کے کام کاج سنبھالو، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، اب میں آپ کو چھوڑ کر کہیں جانا نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنا پورا وقت آپ کی چوکھٹ پہ گزار دوں، یا رسول اللہ آپ کی چوکھٹ پہ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو اپنے یہاں رکھ لیا۔ اب وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہ لگ گئے، حضور کی بکریوں کو چارہ دیتے، حضور کے جانوروں کو چارہ دیتے، حضور کے جانوروں کو پانی پلاتے، کسی کو بلانے کی ضرورت ہوتی تو سرکار ان کو بلانے کے لیے بھیجتے، الگ الگ مختلف قسم کے کام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سونپا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس جوان سے فرمایا جاؤ فلاں شخص کو بلا کر کے لاؤ۔ جیسے ہی وہ جوان ایک شخص کو بلانے کے لیے گئے، راستے میں کیا دیکھا کہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر غسل کرنے والے غسل کرتے تھے، وہاں پر ایک عورت غسل کر رہی تھی، اور جب وہ غسل کر رہی تھی تو وہاں سے پردہ ہٹا اور
عورت جو غسل کر رہی تھی وہاں اس کے غسل کرتے ہوئے جسم پر اس جوان کی نگاہیں پڑ گئی. انہوں نے جان بوجھ کے نہیں ڈالی بلکہ لاشعوری طور پر اس جوان کی نظر پڑ گئی. جیسے نظر پڑی اس جوان نے فوراً اپنی نظر کو پھیر لیا. آپ توجہ کریں، ایک تو یہ کہ نظر ڈالنا مقصد نہ تھا، اچانک نظر پڑ گئی، نظر پھیر لی. اگر نظر پڑ جائے ایسے منظر پر جس کو دیکھنے کے لیے اللہ رسول نے منع کیا ہے اور انسان نظر پھیر لے تو وہ مجرم نہیں ہوتا بلکہ وہ تو اجر کا مستحق ہوتا ہے، کیونکہ اس نے لاشعوری طور پہ نظر پڑی تھی، نظر فوراً پھیر لی. کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مولا کائنات سے فرمایا تھا کہ اے علی، اگر کسی عورت پر تیری نظر اچانک پڑ جائے اور تو نظر پھیر لے تو اللہ تجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی حسن والے پر نظر پڑ جائے، حسن والی عورت پر نظر پڑ جائے اور تم یہ سوچ کر فوراً نظر پھیر لو کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ اسی وقت آپ کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، تمام گناہوں سے آپ کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور اس وقت 300 حوروں کے ساتھ اس شخص کا نکاح کیا جاتا ہے جس شخص نے نظر پڑنے پر فوراً نظر پھیر لی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جانتا ہوں اس پرفتن دور میں نظر پڑنا اور نظر پھیرنے کی شاید اہمیت نہ ہو، لیکن میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جس دور میں حیا کا حال یہ تھا کہ اللہ اکبر دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں. اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ابھی تو تباہی نے گھر گھر کو ویران کر دیا ہے، گناہوں نے گھر گھر کے اندر جو ہے اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں. ہائے اس قوم کو کیا ہو گیا جس قوم کی جھکی ہوئی نگاہیں دیکھ کر لوگ ایمان لے آتے تھے، آج اس قوم کی نگاہیں آوارہ ہو گئی. اللہ اکبر، زنا کے نام سے جن کے رونگٹے کانپ جایا کرتے تھے، آج سب سے زیادہ زنا کے اندر اس قوم کے جوان جو ہے اپنے آپ کو ڈبا چکے ہیں. شراب کا نام سن کر ہی نہیں بلکہ شراب کے برتن دیکھ کر جس کی روحیں کانپ جاتی تھی، آج اس قوم کے جوان شراب کی دکانوں پر قطار لگا کر کے شراب خرید رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک دور وہ تھا کہ جوے کے آلات صرف ہاتھ میں دیکھنے کے لیے ہاتھ میں لینے کو مسلمان ڈرتا تھا، اور آج کا مسلمان جوا کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر، تو وہ جوان کی نظر جیسے ہی غسل کرتی ہوئے عورت پر پڑی، اس جوان نے فوراً نظریں پھیر لی. نظریں تو پھیر لی مگر فوراً خیال آیا، اے فلاں تیری نظر ایک ایسے منظر پر پڑی جس کو دیکھنے سے تیرے محبوب نے منع کیا. اب اس کی خبر اگر تیرے محبوب کو پہنچے گی تو ان کا دل کتنا دکھے گا، حضور کا دل کتنا دکھے گا. فوراً نگاہیں ان کی آسمان کی طرف اٹھی، اس جوان کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی اور انہوں نے کہا اللہ مجھ سے کیا ہو گیا، کاش میں پیدا نہ ہوتا، نہ پیدا ہوتا نہ یہ جرم مجھ سے ہوتا. مولا یہ جرم ہو گیا، تو مجھے معاف کر دے. اگر تیری بارگاہ میں اس گناہ کی، میرے اس گناہ کی معافی نہیں ہے تو تو جو چاہے سزا دے دے، لیکن میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب تک پہنچنے مت دینا. میں ہر سزا اٹھا سکتا ہوں لیکن اپنے آقا کے دل کو تکلیف پہنچے مجھے یہ برداشت نہیں اور گوارا نہیں ہے. بس یہی کہہ رہے اللہ جو چاہے سزا دے دے یا معاف کر دے، لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا ورنہ ان کا دل دکھ جائے گا، میرے آقا کا دل دکھے گا تو کیا ہوگا. اللہ اکبر، بس یہی سوچتے سوچتے اب وہ روتے روتے وہ جوان نہ گھر گئے نہ حضور کی بارگاہ میں گئے بلکہ جنگل میں چلے گئے. روتے ہیں صرف روتے ہیں. دیکھو عاشقوں کی طبیعت کیا ہے. ہم تو صرف جلسے جلوس والے عاشق ہیں، ہزاروں گناہ کر کے کبھی کانوں پہ جو بھی نہیں دی، ماتھے پہ کبھی شکن بھی نہیں. کبھی سوچا ان گناہوں سے حضور کا ہم کتنا دل دکھا رہے ہیں. کبھی سوچا ارے جو ماں کا دل دکھائے اسے کبھی زندگی کی نصیب نہیں ہو سکتی، جو نبی کا دل دکھائے وہ کون خوش ہے. کسی ماں نے ایسا لال نہیں پیدا کیا جو مسلمانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، لیکن کوئی مسلمان بنے بھی تو، کوئی مومن کامل بنے بھی تو. یہ شہادت کہیں الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، بہت آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا.
بہت مشکل ہے مسلمان کا مسلمان. اس جوان کی فکر یہ تھی میرے حضور کا دل نہ دکھے. نہ گھر گئے نہ حضور کے پاس گئے بلکہ جنگل میں گئے. 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن 40 دن گزر گئے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت سیدنا فاروق اعظم اور سرکار سلمان فارسی سے کہا سلمان اور عمر جاؤ وہ فلاں جوان جنگل میں بیٹھ کر کے رو رہا ہے اس کو میرے پاس لاؤ. حضرت فاروق اعظم اور سلمان فارسی جنگل میں گئے. دیکھا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. اس سے پوچھا کہ کوئی جوان آپ کو جنگل میں دکھا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا نہیں ہے البتہ میں ایک ایسے جوان کو جانتا ہوں شاید اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے اور وہ گناہ اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے. اس لیے جب رات ہوتی ہے تو رونے کی آواز آتی ہے اے اللہ کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا. اب پیدا ہوا تو مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. اب یہ گناہ ہو گیا ہے مولا یا تو مجھے معاف کر یا تو سزا دے لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا میرے آقا کو مت ہونے دینا ورنہ ان کے دل کو بہت تکلیف پہنچے گی. وہ یہ کہہ کے روتا رہتا ہے. فاروق اعظم نے سلمان فارسی سے کہا سلمان اپنا بھائی مل گیا. چرواہے سے کہا وہ رہتا کہاں ہے؟ چرواہے نے کہا وہ رہتا کہاں ہے مجھے نہیں پتا البتہ جب رات ہوتی ہے تو وہ جنگل سے رونے کی آواز آتی ہے. اگر تم اس سے ملنا چاہتے ہو رات کا انتظار کرو رات کو وہ آئے گا ملاقات ہوگی. رات ہوئی رونے کی آواز بلند ہوئی. حضرت فاروق اعظم نے اس جوان کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور سینے سے لگا کے کہا اے فلاں نام میرے ذہن میں ہے لیکن میں جو ہے وہ اس نام کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا کہ اگر ایسا ماحول رہا تو آخر میں اس نام کا ذکر کروں گا. اس لیے کہ ہمارے یہاں یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ اہل اللہ کا جب ذکر کیا جائے یا ان کی کوئی خطا کا تو نام لینے سے گریز کیا جائے. حالانکہ یہ تو خطا بھی نہیں ہے یہ تو ناکردہ جرم کا احساس ہے. یہ تو غیرت عشق ہے. وہ کوئی گناہ بھی خطا بھی نہیں ہے. یہ تو ناکردہ جرم کا احساس ہے غیرت عشق ہے. اللہ اکبر. فاروق اعظم نے اس جوان کو سینے سے چمٹا لیا اور جب سینے سے چمٹایا تو کہا چلو اے فلاں تمہیں اللہ کے رسول بلاتے ہیں تمہیں اللہ کے رسول یاد کرتا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور عطا قوت اعظم ہند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی